اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہہ دیجئے من کس نے حرام کیا ہے زینت اللہ اللہ کی زینت کو، التی وہ زینت اخرج اس نے نکالی ہے لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، کہہ دیجئے کس نے حرام کی ہے، آپ فرما دیں کس نے حرام کی ہے اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، والطیبات من الرزق اور پاک رزق، آپ فرما دیں جو پاک رزق ہے، قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے دنیا کی زندگی میں، ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے، پاک رزق ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں دنیا میں، خالصۃ یوم القیامہ اور خاص کر ہوگا خاص طور پر قیامت کے دن انہی کا حصہ ہے، یعنی دنیا میں تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ روزی فرما رہے ہیں، بے شک اس کا فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے خاص کر یعنی جو ایمان والے ہوں گے، جو جنتی ہوں گے مسلمان، خاص کر جو ہوگا رزق انہی کے لیے ہوگا، کافروں پر حرمہما علی الکافرین، جب وہ چیخیں گے پکاریں گے کہیں گے کہ ہم پر پانی پلٹو یا ہم پر رزق دو، ایمان والوں سے وہ مانگ رہے ہوں گے کہہ رہے ہوں گے، تو ان کو کہا جائے گا حرمہما علی الکافرین، یہ رزق جو ہے حرام کر دیا گیا ہے کافروں پر، تو یہی بات آ رہی ہے کہ خاص کر یہ ہوگا قیامت کے میں ایمان والوں کے لیے، اور ویسے بھی جو ہے پاک رزق جو ہے یہ ایمان والوں کو دنیا میں بھی ان کا حصہ ہے۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم آیات کو، لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو یعلمون جو جانتی ہو، جو جانتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں تمام آیات۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہہ دیجئے کہ بے شک حرام کیا ہے میرے رب نے فواحش بے حیائی کو، دیکھیں یعنی یہ چیزیں حرام ہیں، اللہ کا رزق اللہ کی زیب و زینت یہ حرام نہیں ہے، کون سی چیزیں حرام ہیں، میرے رب نے حرام کیا ہے بے حیائی کو، ما ظہر منہا وما بطن، اور جو یعنی کہ جو بے حیائی ظاہر میں ہو اور جو پوشیدہ ہو، جو کھلم کھلا اوپن اور جو پوشیدہ ہو، وہ یہ تمام بے حیائی اللہ نے حرام کر دی ہے، والاسم اور گناہ کو حرام کیا ہے، والبغی اور بغاوت کرنا سرکشی کرنا حرام ہے، بغیر الحق کی نا حق بغیر کسی اس کے بغاوت کرنا سرکشی کرنا یہ حرام ہے، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ کہ تم شریک کرو اللہ کے ساتھ، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلطانًا، جو نہیں اتارا اس کے ساتھ اللہ نے کسی دلیل کو، یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرنا، کہ اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری کہ تم اس کو شریک ٹھہراؤ میرا، ان کو شریک کرنا یہ حرام ہے، وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تم کہو علی اللہ اللہ پر، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ نے کیا کیا حرام کیا ہے، بے حیائی کو جو کھلا ہو یا چھپی ہوئی ہو، گناہ کو حرام کیا ہے، سرکشی کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کا شریک ٹھہرایا جائے کسی کو، اور اس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے کہ اللہ پر وہ جھوٹ بناؤ جو تم نہیں جانتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ہر جماعت کے لیے اجل ایک میعاد مقرر ہے، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب وہ آئے گا اجلہم ان کی میعاد، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا نہیں يستأخرون پیچھے ہو سکیں گے، ساعتاً ایک گھڑی، ولا يستقدمون نہ ہی وہ آگے بڑھ سکیں گے، یعنی جب ان کو موت مقرر آ جائے گا، وقت مقرر موت کا جب ان پر آ جائے گی وہ اجل، تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکیں گے نہ ہی پہلے ان کو آئے گی، نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی نہ ایک گھڑی آگے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، بنی بیٹے اولاد یا مطلب اے اولاد آدم، اما یاتینکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس، رسول منکم، رسول تمہیں میں سے، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو تمام عوام الناس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے اولاد آدم، تمہارے پاس جو ایک وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ الست کی بات ہو رہی ہے، الست بربکم، اللہ نے وعدہ کیا تھا کیا تمہارا رب نہیں ہوں میں، اور پھر اللہ نے انسانوں سے وعدہ لیا تھا کہ جب میرے ربی تمہارے پاس آئیں، میری آیات تم پر پڑھیں،
تو جو ان میں سے ایمان لائے گا ان آیات پر، ان رسولوں پر، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جو نافرمانی کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو وہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یاتینکم رسل منکم، اگر آئیں تمہارے پاس رسول جو تمہیں میں سے ہوں، منکم تمہیں میں سے ہوں، یقصون علیکم آیاتی، وہ پڑھیں تم پر میری آیات، یعنی میری آیات تم پر پڑھیں گے، احکامات تم کو سنائیں گے، فمن اتقی واصلح، بس جس نے بھی تقوی اختیار کیا، جو ڈرا، واصلح اور اصلاح کی، اچھے عمل کیے، فلا خوف علیہم، نہیں ہوگا ان پر کوئی خطرہ، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ نے انسان کو یہ ڈے 1 سے جب تمام روحیں بن چکی، اللہ نے انسان سے یہ وعدہ لیا ہوا ہے، ہر انسان کو کہا ہوا ہے، اور ہر انسان نے اس چیز کا جو ہے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کو اللہ مانا تھا، اور یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم اے اللہ تمہارے رسولوں پر ایمان لائیں گے، اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو نافرمانی کرے گا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور اس سے تکبر کیا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہوں گے جہنمی، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فمن ازلم، پس کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا، اس شخص سے، کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا، اس شخص سے جس نے افترا کیا، گھڑا، علی اللہ، اللہ پر، کذباً، جھوٹ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا، او کذب بآیاتہ، یا جھٹلایا، او مطلب یا کذب جھٹلایا، بآیاتہ، اس کی آیات کو، یعنی انکار کیا، عمل نہ کیا۔ اولئک، یہی لوگ، ینالہم، حصہ ہے ان کا، پہنچے گا ان کو، نصیبہم، ان کا حصہ، یہی لوگ ہیں کہ ان کو ملے گا ان کا حصہ، من الکتابی، لکھے ہوئے سے، جو اللہ نے ان کا لکھ دیا ہے کتاب، حصہ لوح محفوظ میں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا حصہ ملے گا جو لکھا ہوا ہے، ان کو لکھا ہوا ضرور پہنچے گا۔ مطلب یہ کہ ان کو زندگی میں رزق، دولت، شہرت، کچھ بھی اللہ نے ان کے نصیب میں جو لکھی ہے، بے شک وہ فرما بردار ہیں اللہ کے یا نافرمان ہیں، تو بھی ہر انسان کو وہ چیز ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے یا اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، تو ان کو دنیا میں تو وہ چیز ملے گی جو ان کے لیے لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے، ان کا حصہ، ان کا نصیب۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، حتیٰ کہ جب آئیں گے ان کے پاس رسلنا، ہمارے رسول، یعنی ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یتوفونہ، یا ان کو روحیں قبض کریں گے، ان کی روح نکالیں گے، ان کو موت دیں گے، یتوفونہ، ان کی روح نکال، ان کی جان نکالنے آئیں گے جب وہ ہمارے فرشتے، قالو، تو وہ کہیں گے، اینما کنتم، کہاں ہیں وہ، اینما کنتم، کہاں گئے وہ جو تم تھے، تدعون، پکارتے تھے تم، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وہ تمہارے کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، یعنی جن بتوں کو، زندہ بتوں کو یا مردہ بتوں کو، ضروری نہیں ہے کہ بت وہ ہوتے ہیں جو مورت بنا لی جائے پتھروں کی، اس کو سجدے کیے جائیں، اس سے مانگا جائے، بت وہ بھی ہوتے ہیں جو انسان کے زندہ ہوتے ہیں، جن کو وہ معبود سمجھتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے، وہ بھی ان کے بت ہوتے ہیں، پیر ہو گئے، مردہ زندہ پیر، ان سے مدد مانگنا، ان سے ہر چیز مانگنا۔ تو ان کو کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا، قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے گم ہو گئے ہم سے، وشہدوا، اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنے خلاف، وہ گم ہو گئے ان سے، وہ گواہی دیں گے، گم ہو گئے ہم سے، ضلوا عنا، گم ہو گئے ہم سے، وشہدوا، اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے، وہ اس چیز کو مانیں گے کہ وہ ناحق تھے، سچ نہیں تھے، کفر پر تھے، وہ کافر تھے، وہ اس چیز کو اس وقت مانیں گے، لیکن وہ چیز اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ جب اللہ کے فرشتے ان کو نظر آ جائیں گے موت کے ٹائم، تو ان کی توبہ قبول اس ٹائم نہیں ہوں گے، لیکن وہ اس چیز کو مانیں گے کہ ضرور کہ وہ صحیح دین پر نہیں تھے، وہ راہ مستقیم پر نہیں تھے، وہ گمراہ تھے، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے۔
قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم، کہا جائے گا، کہے گے ان کو فرشتے، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی امم ان جماعتوں میں، ان امتوں کے ہمراہ، قد خلت جو گزر گئی، من قبلکم تم سے پہلے، من الجنی جنوں سے، والانسی اور انسانوں سے، تم داخل ہو جاؤ جہنم میں ان امتوں کے ہمراہ جو تم سے پہلے داخل ہو گئی ہیں، جنوں اور انسانوں سے، فی الناری آگ میں، یعنی تم بھی اب جہنم میں جاؤ، تم سے پہلے بھی جو ہیں وہ بہت ساری امتیں داخل ہو چکی ہیں، یعنی ان کو موت کے ٹائم ہی جو فرشتے آئیں گے گمراہ لوگوں کو، کفار کو، اسی وقت ان کو یہ خبر سنا دی جائے گی کہ تم داخل ہو جاؤ جہنم میں ان لوگوں کے ہمراہ، یعنی کہ تم بھی ان کے ساتھی ہوگے جو تم سے پہلے جو امتیں گزر گئی ہیں، جو گمراہ لوگ مر چکے ہیں پہلے، وہ بھی جہنم میں پڑے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، کلما جب بھی داخل ہوگی امتن کوئی جماعت، جب بھی داخل ہوگی کوئی جماعت، لعنت وہ لعنت کرے گی، اختہا اپنی دوسری کو، اپنے ساتھی کو، وہ اپنے ساتھی کو، جب بھی کوئی امت داخل ہوگی تو اپنے ساتھی کو جو ہے وہ لعنت کرے گی۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، حتیٰ کہ جب، حتیٰ مطلب حتیٰ اذا جب، اذا ادارکوا فیہا حتیٰ کہ جب وہ مل جائیں گے، فیہا اس میں، جمیعاً سب، جب سب مل جائیں گے، جب بھر جائے گی جہنم، قالت اخراہم تو وہ کہے گی اخراہم پچھلی جماعت، لِأُولاہم پہلوں کے بارے میں، اپنے پہلوں کے بارے میں، ربنا ہؤلاء اے ہمارا رب یہ، اضلونا انہوں نے ہم کو گمراہ کیا، فآتیہم پس ان کو دے، عذاباً عذاب، ضعفاً دگنا، من النار آگ سے، یعنی جو جماعت بعد میں آئے گی وہ اپنی پہلی جماعت جو ان کو دیکھے گی، جو کھڑے ہوں گے، ان کو کہے گی، ان کے بارے میں کہے گی اللہ سے کہ اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اب ان کو دگنا عذاب دے آگ سے۔ اور جو ہی اللہ نے پہلے بھی فرمایا ہے کہ جو ہی ایک جماعت داخل ہوگی تو دوسروں پر وہ لعنت کرے گی کہ لعنت ہے تم پر کہ تم بھی یہاں پر پڑے ہو، وہ کہیں گے لعنت ہے تم پر کہ تم بھی یہاں آئے ہو۔ تو جب وہ بھر جائیں گے تو وہ ایک دوسرے کے بارے میں کہیں گے، جو بعد والے ہوں گے وہ پہلوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارا رب انہوں نے ہم کو گمراہ کیا، فآتیہم دے ان کو عذاباً ضعفاً دگنا عذاب، من النار آگ سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال لکل ضعف، اللہ فرمائیں گے لکل ضعف ولکن لا تعلمون، ہر ایک کے لیے ضعف دگنا ہے، ولکن لا تعلمون لیکن تم نہیں جانتے، سب کے لیے دگنا ہے، کوئی کسی کو کوئی ریلیکسیشن نہیں ملے گی۔ وقالت اولاہم لاخراہم، کہیں گی وہ جماعت، اولاہم جو پہلے والی تھی، جو پہلی جماعت ہوں گی، جو پہلے ہوں گے ان کے، وہ کہیں گے لاخراہم پچھلوں کے لیے، فما کان لکم کیا ہے تم کو، علینا ہمارے اوپر، کیا ہے پس نہیں ہے تم کو، علینا ہمارے اوپر، من فضل کوئی فضیلت۔ جب وہ جواب سنیں گے اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ ہر ایک کے لیے دگنا ہے، تو اب پھر وہ پہلے والے کہیں گے پچھلوں کو کہ تم کو ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، فذوقوا العذاب چکھو تم عذاب، بما کنتم تکسبون بوجہ اس کے کہ تم تھے کماتے، جو کچھ تم کمایا کرتے تھے اس کے عوض اب تم بھی عذاب چکھو، تم کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ قالت اولاہم کہیں گے وہ پہلے، لاخراہم پچھلوں کے لیے، فما کان لکم نہیں ہے تمہارے لیے، علینا ہمارے اوپر، من فضل کوئی فضیلت، تم بھی اب چکھو عذاب بوجہ اس کے کہ جو تم کماتے تھے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔